میں کوٹھری میں قید تھا۔ مجھے کھانے کے لیے روٹی دی گئی جس کے اوپر دال کا پوچا پھیر دیا گیا تھا۔ میرے ساتھ پاکستانی جاسوس قیدیوں والا بدترین سلوک ہوتا رہا۔ فرق صرف اتنا بڑا تھا کہ مجھ پر تشدد نہیں کیا جاتا تھا۔ ناگپور پولیس کو ان لوگوں نے ضرور خبر کر دی ہوگی کہ اس نام کے فلاں آدمی کے محلے میں جا کر پتہ کیا جائے، اور اگر وہاں پر ہو تو اسے فوراً گرفتار کر کے امرتسر جیل روانہ کر دیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امرتسر پولیس نے اپنی پولیس پارٹی ناگپور روانہ کر دی ہو۔ اس طرح مجھے کچھ دن آرام کے مل گئے۔ میں نے رات کو کوٹھری کے فرش پر پڑے وہاں سے فرار کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے اس جہنم سے صرف اسی صورت میں نجات مل سکتی تھی کہ میں کسی طریقے سے وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اگر میں کسی تھانے کے حوالات میں ہوتا تو وہاں سے فرار میرے لیے آسان تھا، کیونکہ تھانے میں عملہ زیادہ نہیں ہوتا اور پھر وہاں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور ایک دلیر کمانڈو کو فرار کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن یہ جیل تھی اور بہت بڑی جیل تھی، جس میں عملے کے علاوہ مسلح پولیس کی پوری پلٹن ہر وقت موجود رہتی تھی۔ دوسرے یہ کہ جیل کی دیوار جس نے جیل کو گھیر رکھا تھا وہ کم از کم انسان سے 4 گنا اونچی تھی۔ ایک تو وہ کوٹھری تھی جس میں مجھے بند کیا ہوا تھا، اس کا دروازہ بھی سلاخوں والا تھا۔ اس کے آگے راہداری تھی، اس کا دروازہ بھی سلاخوں والا تھا۔ اس طرح سے مجھے پہلے 2 سلاخوں والے دروازوں میں سے گزرنا تھا، اس کے بعد جیل کی اونچی دیوار پر چڑھنا تھا۔ جیل کے چاروں کونوں پر اونچی مچانیں بنی ہوئی تھی، جہاں بندوقیں، رائفلیں اور ہتھیار لیے ہندو سکھ سپاہی دن رات پہرے پر موجود رہتے۔ رات کے وقت تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد سرچ لائٹ کی روشنی دیوار کے دونوں جانب ڈالی جاتی تھی کہ کہیں کوئی قیدی بھاگنے یا نقب لگانے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ جیل کی دیوار کے ساتھ اندر کی طرف رات کو گشتی پہرا بھی ہوتا تھا۔ اپنے ایک جعلی جاسوس کا نام اور پتہ بتا دینے کے بعد میرے پاؤں کی بیڑیاں اتار دی گئی تھیں اور رات کے 8:30 بجے ایک رائفل بردار سپاہی مجھے 3-4 منٹ کے لیے ٹہلائی کے لیے بھی لے جاتا تھا۔ مجھے بیرک کے ساتھ ہی ٹہلایا جاتا۔ میں جانتا تھا کہ یہ رعایت چند روز کے لیے ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ میں نے فرضی آدمی کا نام بتایا تو مجھ پر دوبارہ تشدد شروع ہو جائے گا اور مجھے بیڑیاں دوبارہ پہنا دی جائیں گی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ دگل سنگھ نے یقیناً امرتسر سے پولیس پارٹی کو ناگپور روانہ کیا تھا۔ شاید اسے ناگپور کی پولیس پر اعتبار نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بات کو 3 دن مزید گزر گئے اور مجھ پر کسی قسم کی قیامت نہ ٹوٹی۔ اسی دوران میں فرار کی اسکیموں پر غور کرتا رہا۔ بظاہر اس جیل خانے سے مجھے فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امرتسر کی جیل میں سیکیورٹی کا بڑا سخت انتظام تھا۔ کوئی بھی قیدی لوہے کے جنگلے والے 3 دروازے توڑ کر بڑے گیٹ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بڑے گیٹ کے دروازے پر بھی لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی تھیں اور وہاں ہر وقت گارڈ موجود رہتی تھی۔ میں یہاں کوئی اسکیم بنا کر ہی فرار ہو سکتا تھا اور فرار کی کوئی اسکیم وہاں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب خدا مہربان ہو تو غیب سے آدمی کی مدد کا سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ ایک رات کیا ہوا کہ سپاہی میری ٹہلائی کروا رہا تھا کہ ایک ٹرک جیل کے گیٹ سے اندر آیا اور سامنے والی جیل کی بڑی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس میں سے ڈرائیور نکل کر جیل کے اس طرف چلا گیا جدھر جیل کا تنور وغیرہ تھا۔ اس وقت میں کچھ فاصلے پر شمالی بیرک کے پیچھے ٹہل رہا تھا اور رائفل اٹھائے سپاہی مجھ سے چند قدم دور بڑا ہوشیار ہو کر کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹرک کو میں نے بڑے غور سے دیکھا۔ ٹرک کا پچھلا حصہ جیل کی دیوار کے بالکل ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر دیوار صرف چند فٹ ہی اونچی تھی۔ جیسے بادلوں میں اچانک بجلی چمک جاتی ہے، بالکل اسی طرح ایک خیال میرے دماغ میں چمک اٹھا۔ میرے دل نے اسی وقت مجھے کہا نکل جاؤ، اس کے بعد تمہیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرے اندر کی ساری توانائیاں بیدار ہو گئیں۔ میرے بازو کے پٹھے تن گئے۔ میں اب جان پر کھیل جانے والا کمانڈو تھا۔ ٹرک ڈرائیور جیل کے کچن کی طرف گیا تھا۔ وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ جس جگہ ٹرک کھڑا تھا وہاں تک دیوار کے اوپر جو بلب جل رہا تھا اس کی روشنی بہت کم آ رہی تھی۔ میں نے اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ہائے کی آواز نکال کر وہیں بیٹھ گیا۔ میں ہائے ہائے کرنے لگا۔ یہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ بیرک کے آس پاس کوئی آدمی نہیں تھا۔ سپاہی نے آواز دے کر پوچھا، او کی گلی اوئے، اٹھ۔ میں وہیں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ سپاہی جلدی سے میرے پاس آ کر جھکا۔ بس میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ دوسرے لمحے اس کی گردن میرے بازو کے آہنی شکنجے میں تھی۔ ایک جھٹکے کی بات تھی اور سپاہی کی گردن لٹک گئی۔ میں جیل کی دیوار کی طرف دوڑ پڑا اور اس جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں اندھیرا تھا۔ اتنے میں مچان پر لگی ہوئی سرچ لائٹ کی روشنی کا گولا ایک طرف سے ہوتا ہوا آیا اور میرے اوپر سے ہو کر گزر گیا۔ روشنی کے اس دائرے کو ابھی دوبارہ 1-2 منٹ کے بعد وہاں آنا تھا۔ میں اٹھ کر ٹرک کی طرف دوڑ گیا اور پیچھے سے اس کے اوپر چڑھ گیا۔ ٹرک کی چھت نہیں تھی، لیکن اس کی ایک طرف کی سائیڈ کی لکڑی کی دیوار جیل کی دیوار سے 1 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں ٹرک کی دیوار پر چڑھ گیا۔ جیل کی دیوار کی منڈیر مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اچھل کر منڈیر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ایک ٹانگ کو دیوار کے اوپر کر کے دوسری ٹانگ بھی اوپر کر لی۔ منڈیر کے اوپر لیٹے لیٹے میں نے دوسری طرف دیکھا۔ نیچے اندھیرے میں مجھے جھاڑیاں سی نظر آئیں۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ میں جھاڑیوں میں گرا اور میرے جسم کو کانٹے سے چبھے۔ میں جلدی سے اٹھا اور دیوار سے ہٹ کر جیل کے دروازے کی مختلف سمت کو دوڑا۔ میں امرتسر شہر کے گلی کوچوں اور بازاروں سے بچپن سے ہی واقف تھا، مگر جس طرف امرتسر جیل تھی اس طرف میں کبھی نہیں آیا تھا۔
ہمارا گاؤں مجیٹھا تھا جو امرتسر کے قریب ہی واقع ہے، اور میں بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ اور پھر اپنے گاؤں کے اسکول کے لڑکوں کے ساتھ اکثر امرتسر آیا کرتا تھا۔ میں ابھی بہت چھوٹا تھا کہ پاکستان بن گیا اور ہم مجیٹھا سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ مجیٹھا اور امرتسر اسٹیشن کے درمیان کھیتوں میں ہم پر سکھوں کے جتھے نے حملہ کر دیا اور میری بہن شہید ہو گئی۔ شہر کے بازاروں سے میں واقف تھا، لیکن کمپنی باغ سے آگے میں کبھی نہیں گیا تھا، اور امرتسر جیل خانہ کمپنی باغ کے شمال میں جہاں بجلی گھر تھا اس کے آگے جا کر آتا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور آنن فانن ہو گیا تھا کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جیل کے دوزخ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے قدرت نے سارا انتظام پہلے ہی سے کر رکھا تھا۔ میں سڑک پر آ گیا۔ اب میں دوڑ نہیں رہا تھا، لیکن قدرتی طور پر میرے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف تھا، کہیں کہیں سڑک پر بجلی کے کھمبے پر روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں سڑک سے ہٹ کر کھیتوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میرا رخ کمپنی باغ کے دوراہے کی طرف تھا۔ میرے حساب سے کم از کم آدھ گھنٹے تک میرے فرار کی کوئی خبر نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ سپاہی نے مجھے 5 منٹ ٹہلانے کے بعد واپس کوٹڑی میں بند کر دینا تھا۔ اس کے بعد کوئی آدھے گھنٹے کے بعد جمعدار نے آ کر قیدیوں میں دال روٹی تقسیم کرنی تھی۔ میرے پاس بمشکل آدھا گھنٹہ تھا۔ اس آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے امرتسر شہر سے باہر نکل جانا تھا۔ اس کی ایک ہی صورت تھی کہ میں کمپنی باغ میں سے ہو کر مجیٹھا روڈ کی طرف پڑ جاؤں، کیونکہ وہ ایسا علاقہ تھا جس کو میں رات کے اندھیرے میں بھی پہچان سکتا تھا۔ مجھے مجیٹھا میں اپنے گاؤں سے جدا ہوتے کئی سال گزر چکے تھے، اور ہمارے ملکوں میں اتنے جلد شہروں میں تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ پرانی چیزیں اپنی جگہوں پر جوں کی توں موجود رہا کرتی ہیں، لیکن میں مجیٹھا گاؤں میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ پہلے بھی سکھوں کا گاؤں تھا، اور اب تو وہاں پاکستان کے علاقوں سے بھی سکھ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ مجیٹھا گاؤں کے قریب سے جو سڑک آگے جالندھر لدھیانے والی ریلوے لائن کی طرف جاتی ہے اس طرف نکل جاؤں۔ میں تیز تیز چلتا کمپنی باغ والے دوراہے سے گزر کر کمپنی باغ میں داخل ہو گیا۔ میرا حلیہ بھی خراب تھا، میلی جیکٹ، میلی قمیض اور میلی پھٹی پرانی پتلون اور پاؤں میں جوتا۔ جوتے کی حالت خراب نہیں تھی، اس لیے چلنے میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ امرتسر کی جیل میں مجھ پر کافی تشدد ہوا تھا اور کافی مارا پیٹا گیا تھا، مگر میرے جسم کی توانائی پھر سے بحال ہو گئی تھی۔ یہ فکر ضرور تھا کہ کہیں دوبارہ نہ پکڑا جاؤں۔ میں ابھی تک خطرے کے مقام سے دور نہیں ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جیل میں الارم اٹھے گا اور پولیس کو اطلاع کر دی جائے گی۔ ان جیل والوں نے فوراً میرا فوٹو بھی اتروا کر رکھ لیا تھا۔ پولیس کو میرا فوٹو دکھا کر میرے پیچھے لگا دیا جائے گا۔ ہر تھانے میں فون پر میرے فرار کی خبر کر دی جائے گی، اور پولیس کی پارٹیاں مختلف سمت سے نکل کر مجھے شہر کے اندر ہی گھیرے میں لینے کی کوشش کریں گی۔ جیل یا دشمن کے قیدی کیمپ سے فرار ہونا مشکل نہیں ہوتا۔ آدمی کے اندر دلیری اور ہمت ہو تو فرار کا کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ آدمی فرار ہو جاتا ہے، لیکن اصل کام فرار کے بعد اپنے آپ کو اس وقت تک پولیس کے چنگل سے بچانا ہوتا ہے جب تک کہ آدمی خطرے کی سرحد سے باہر نہیں نکل جاتا۔ فرار سبھی ہو جاتے ہیں، مگر اپنی منزل تک فرار کے بعد کوئی ہی پہنچتا ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ قسمت نے یاوری کی تھی اور قدرت نے میرے فرار کا از خود سامان مہیا کیا تھا، اور میں نے جرأت سے کام لے کر اپنے آپ کو جیل کی چار دیواری سے باہر پھینک دیا تھا۔ مگر اصل کام جو فرار سے بھی زیادہ مشکل اور نازک تھا اب شروع ہو رہا تھا، جب مجھے اس علاقے سے نکل کر دلی پہنچنا تھا۔ میں دلی پہنچ کر اپنے ماسٹر سپائی گل خان اور پروفیسر جمشید کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ان پر میری گرفتاری کے بعد کیا گزری، اور کیا وہ دلی میں ہی تھے یا وہاں سے کس طرف روپوش ہو گئے تھے۔ یہ معلوم کرنا میرا اخلاقی فرض تھا۔ بہت ممکن تھا کہ وہ کسی اذیت ناک مشکل میں ہوں اور میں ان کی مدد کر سکوں، لیکن اس وقت سب سے اہم مسئلہ خود میری اپنی مدد کرنے کا تھا۔ اپنی مدد آپ سے مراد یہ ہے کہ مجھے خود کسی طریقے سے اپنے آپ کو امرتسر سے نکال کر دلی یا کسی دوسری شہر کی طرف جانا تھا۔ مجھے امرتسر کی اس ہندو طوائف کا بھی خیال آیا جس کے گھر میں گھس کر میں چھپ گیا تھا، مگر میں اس طرف یعنی امرتسر کے طوائفوں والے بازار رام باغ کی طرف جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہاں ہر وقت پولیس پھرتی رہتی ہے اور میں جاتے ہی پکڑا جا سکتا تھا۔ مجیٹھا بھی کمپنی باغ سے کافی دور تھا، البتہ مجیٹھا روڈ قریب تھی۔ رات کے 9 پونے 9 بجے کا وقت ہوگا۔ سردیوں کا موسم ختم ہو چکا تھا اور مارچ کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ رات بڑی خوشگوار تھی اور کمپنی باغ کی فضا رات کے اندھیرے میں طرح طرح کے پھولوں کی خوشبوؤں سے بسی ہوئی تھی، مگر اس وقت میرا دھیان پھولوں کی طرف بالکل نہیں جا رہا تھا۔ میں نہر کراس کر گیا، آگے بائیں جانب ہو گیا۔ یہاں کافی لوگ آ جا رہے تھے۔ چوک میں پان کی دکان تھی جہاں فلمی گانے بج رہے تھے۔ میں آرام سے چلنے لگا تھا۔ میں وہیں سے ایک خالی سڑک پر ہو گیا۔ اس سڑک کے دونوں جانب جامن کے گھنے درخت ہوا کرتے تھے۔ میں نے درختوں کو غور سے دیکھا۔ اندھیرے میں مجھے یہ جامن کے درخت ہی لگے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں ٹھیک راستے پر جا رہا ہوں۔ یہ سڑک آگے جا کر ایک میدان میں نکلتی تھی۔ اس میدان کو پار کر کے میں ہندوؤں کے ایک مرگھٹ کے قریب سے گزر گیا۔ اس مرگھٹ کو بھی میں پہچانتا تھا۔ جہاں بچپن میں ہندو کسی مردے کو جلانے کے لیے لاتے تھے تو ہم ایک طرف کھڑے ہو کر مردے کو جلتا دیکھا کرتے تھے۔ آگے سکھو وال کا چھوٹا سا گاؤں آتا تھا۔ مجھے دور سے گاؤں کی 2-3 بتیاں جلتی نظر آئیں۔ اس گاؤں کی دوسری طرف سے جالندھر جانے والی ریلوے لائن تھی۔ مجھے وہاں جانا تھا۔ میں رکے بغیر چلتا گیا۔ جس طرف سے میں گاؤں میں داخل ہوا وہ گاؤں کا عقبی حصہ تھا، جہاں ایک چھپڑ یعنی جوہڑ ہوتا تھا۔
یہ جوہر آج بھی مجھے اندھیرے میں نظر آ گیا۔ میں گاؤں کی تنگ و تاریک گلیوں میں داخل ہونے کی بجائے گاؤں کے باہر سے ہو کر آگے کی طرف چلنے لگا۔ ایک طرف کوئی باغیچہ تھا جہاں کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پھر ایک آدمی پورن بھگت کی داستان سنانے لگا۔ میں گاؤں کے گندے نالے کی طرف ہو گیا۔ اتنے میں اچانک پیچھے مجھے موٹر گاڑی کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، باغیچے کے باہر کھمبے پر بجلی کا بلب روشن تھا۔ میں نے اس کی روشنی میں ایک ٹرک کو رکتے دیکھا۔ ٹرک کے رکتے ہی اس میں سے وردی پوش پولیس کے سپاہی چھلانگے لگا کر اترے اور کسی نے باغیچے میں بیٹھے لوگوں کے مخاطب کر کے اونچی آواز میں کہا، خبردار، جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو۔ پھر سپاہیوں کو حکم دیا، پنڈ کی ناکہ بندی کر لو، بھاگ کے جاؤ۔ میں ایک بار تو سن ہو کے رہ گیا، پھر جلدی سے نالے کے پل پر سے گزر کر گاؤں کی ایک تنگ گلی میں گھس گیا۔ کسی سپاہی نے پیچھے سے آواز دی، ٹھہر جاؤ، اے تو کون ہے؟ میں نے گلی میں بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے جیل سے فرار ہونے کا پتہ چل گیا تھا اور پولیس نے میری تلاش میں اس گاؤں کی ناکہ بندی کر لی تھی، اور اب وہ گھر گھر تلاشی لینے والی تھی اور میرا پکڑا جانا یقینی تھا۔ گاؤں کی گلیاں زیادہ لمبی نہیں ہوتی، میں چند قدم ہی بھاگا تھا کہ آگے دیوار آ گئی۔ یہ اندھیرے میں مجھے دیوار لگی، مگر یہ ایک مکان تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے کسی آدمی کے بھجن گانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بغیر ساز کے پڑھنے کے انداز میں گا رہا تھا، مگر میرے سامنے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پولیس کے آدمی گلی تک آ گئے تھے، مجھے ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں مکان میں داخل ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی سیڑھی مکان کی چھت پر جاتی ہوگی، میں چھت پر چلا جاؤں گا اور وہاں سے دوسری طرف کود کر رات کے اندھیرے میں بھاگ جاؤں گا۔ لیکن دروازے کے اندر ایک تنگ ڈیوڑی تھی۔ ڈیوڑی کے آگے ایک اور دروازہ تھا جو بند تھا۔ بھجن گانے کی آواز اسی دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اتنے میں مجھے پولیس کے آدمیوں کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پولیس میری تلاش میں گلی میں آ گئی تھی۔ شاید کسی سپاہی نے مجھے گلی میں دوڑ کر داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ میرے پیچھے بھی موت تھی اور آگے بھی۔ آگے جو موت تھی اس میں بچنے کی تھوڑی سی امید تھی۔ میں نے دروازے کو دھکیلا، وہ کھل گیا۔ اندر ایک آدمی لالٹین کے پاس چھوٹی سی کتاب لے کر بیٹھا بھجن گا رہا تھا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر کے کہا، میں بے گناہ ہوں، میں ہندو ہوں، پولیس میرے پیچھے لگی ہے، بھگوان کے لیے مجھے بچا لیں۔ اس آدمی نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر اٹھا، کتاب بند کر کے چارپائی پر رکھی اور سب سے پہلے دروازے کو کنڈی لگائی۔ مجھے چارپائی کے نیچے اشارہ کر کے کہا، اس کے نیچے چھپ جاؤ۔ میں چارپائی کے نیچے گھس گیا۔ اس شخص نے چارپائی پر پڑی ہوئی چادر کھینچ کر اس طرح نیچے کر دی کہ باہر سے کوئی شخص چارپائی کے نیچے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ دوبارہ چوکی پر لالٹین کے آگے بیٹھ کر بھجن گانے لگا۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ اس شخص نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ پولیس ہے، باہر آؤ۔ وہ آدمی جو یقیناً ہندو تھا، کیونکہ ایک تو وہ بھجن گا رہا تھا، دوسرے اس کے ماتھے پر تلک لگا تھا، تیسرے اس گاؤں میں تقسیم کے بعد کسی مسلمان کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اٹھا، مجھے دروازے کی کنڈی کھولنے کی آواز آئی۔ میں نے سانس روک لیا۔ سپاہی نے کہا، یہاں کوئی آدمی تو نہیں آیا؟ ایک پاکستانی مسلمان جاسوس جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ پاکستان کا لفظ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ ہندو یقیناً پولیس کو بتا دے گا، کیونکہ میں نے اس کے آگے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کیا تھا۔ مگر میں حیران رہ گیا جب اس نے پولیس کانسٹیبل سے کہا، یہاں تو صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہیں، تم مجھے پاکستانی جاسوس کا حلیہ بتا دو، اگر وہ یہاں آ گیا تو میں اسے پکڑ کر تھانے لے آؤں گا۔ پولیس کانسٹیبل نے کہا، جوان آدمی ہے، میلی سی پتلون قمیض ہے، داڑھی مونچھ نہیں ہے، خیال رکھنا، ہم گاؤں کی تلاشی لے رہے ہیں۔ وہ آدمی بولا، چنتا نہ کریں، یہاں آیا تو بچ کر نہیں جا سکے گا۔ مجھے پولیس کانسٹیبل کے قدموں کے واپس جانے کی اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگانے کی آواز آئی۔ میں چارپائی کے نیچے پڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ کس قسم کا ہندو ہے۔ اس نے یہ جاننے کے باوجود کہ میں ہندو نہیں ہوں، پاکستانی جاسوس ہوں، مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا، بلکہ پولیس کے آگے جھوٹ بول کر مجھے بچا لیا۔ اس آدمی نے چارپائی کی چادر ہٹا کر نیچے دیکھا، ابھی نیچے ہی لیٹے رہو، کوئی پتہ نہیں پولیس پھر آ جائے۔ اس نے چادر کا پلو نیچے کر دیا اور چوکی پر بیٹھ کر دوبارہ بھجن گانے لگا۔ میں چارپائی کے نیچے لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لی، دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے عین وقت پر مجھے بچا لیا۔ لیکن اس بھجن گانے والے ہندو کی تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس نے یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پر پولیس نے پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام لگایا ہے، پھر بھی مجھے کیوں پناہ دی۔ یہاں میری عقل جواب دے گئی، کیونکہ یہ آدمی مجھے پاگل بھی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس دوران گلی میں پولیس آ گئی تھی اور آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ پولیس نے گھروں کی تلاشی لینی شروع کر دی ہے۔ وہ آدمی بھجن گاتے گاتے رک گیا۔ وہ چارپائی کے قریب ہی چوکی پر بیٹھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرے ساتھ اوپر آ جاؤ، یہاں تمہارے پکڑے جانے کا خطرہ ہے، باہر نکل آؤ۔ میں جلدی سے چارپائی کے نیچے سے نکل آیا۔ کوٹری کا اس نے آہستہ سے کنڈی اتار کر دروازہ کھولا۔ آگے ڈیوڑی میں اندھیرا تھا۔ اس نے مجھے کہا، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لو۔ ڈیوڑی میں اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ 3-4 قدم چل کر ایک طرف مڑ گیا، جہاں سیڑھیاں اوپر جاتی تھی جو مجھے آتے ہوئے اندھیرے میں نظر نہیں آئی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ 6-7 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اوپر ایک اور کوٹری کا دروازہ تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، کہنے لگا، ٹھہرو، میں دیا جلاتا ہوں۔ میں سیڑھیوں کے دروازے میں ہی کھڑا رہا۔
उसने दिया रोशन किया। छोटी सी कोठरी थी। एक तरफ ऊंचा सा पलंग था जिसके नीचे शायद चावलों या गंदुम के भरी हुई बोरियां पड़ी थी। वो बोला, पलंग के नीचे इन बोरियों के पीछे छुप जाओ, भगवान ने चाहा तो यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं जल्दी से पलंग के नीचे घुसकर बोरियों के पीछे छुप कर बैठ गया। ये देहाती टाइप का पलंग था जो ऊंचे होते हैं। उनके पाए फर्श पर बने हुए मिट्टी के 4 छोटी थड़ियों के ऊपर रखे हुए थे। मैं वहां लेटने की बजाय बैठ सकता था। उस आदमी ने वापस जाते हुए मिट्टी का दिया बुझा दिया और दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर सीढ़ियां उतर गया। कोठरी में खास तौर पर पलंग के नीचे गर्मी और हब्स था, मगर उस वक्त मेरी जान पर बनी थी। उस कोठरी में भी शायद कोई खिड़की थी जो नीचे गली में खुलती थी। मुझे उस खिड़की में से नीचे गली में सिपाहियों और दूसरे मकान के लोगों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। पुलिस मकानों की तलाशी भी ले रही थी और उनसे मेरे बारे में पूछ भी रही थी और उन्हें हिदायत भी कर रही थी कि मफरूर पाकिस्तानी जासूस है, अगर कहीं नजर आ जाए तो उसे फौरन पकड़ लेना और पुलिस को इत्तला कर देना। एक बार पुलिस के सिपाही उस हिंदू के मकान के बाहर आ गए जिसके मकान में मैंने पनाह ले रखी थी। किसी सिपाही ने या शायद हवालदार ने आवाज दी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलने की आवाज आई। साथ ही मेरे मेजबान हिंदू ने कहा, महाराज एक सिपाही पहले भी तलाशी ले गया है। ये कोई दूसरा सिपाही या हवालदार था। उसने कहा, महाराज मुझे मालूम है, पर क्या पता अब पाकिस्तानी जासूस यहाँ घुस आया हो। मेरे मेजबान हिंदू ने कहा, महाराज अगर वो यहाँ आता तो मुझसे बचकर नहीं जा सकता था। मैं मकान में अकेला हूँ, भगवान का भक्त हूँ, आपने तलाशी लेनी है तो बेशक ले लें। कांस्टेबल या हवालदार ने कहा, इसकी जरूरत नहीं, मगर होशियार रहना, वो इसी गांव में कहीं छुपा हुआ है। यहाँ आ गया तो उसे दबोच लेना, बेशक उसकी टांग वांग तोड़ देना। उसके बाद सिपाहियों के गली में से वापस जाने की आवाजें आईं। वो आपस में एक दूसरे से कह भी रहे थे कि जाएगा कहाँ, है वो इसी गांव में, अभी पकड़ा जाएगा। आवाजें दूर जाकर गायब हो गईं। गली में रात का सन्नाटा छा गया। मैं पलंग के नीचे बोरियों के पीछे सिमट कर बैठा था। नीचे से एक बार फिर हिंदू मेजबान के भजन गाने की आवाज आना शुरू हो गई। मुझे गर्मी महसूस हो रही थी तो मैं पलंग के नीचे से निकलकर पलंग पर टांगे लटका कर बैठ गया और कोठरी के अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। मैं सोचने लगा कि इस नेक दिल हिंदू ने मुझे पुलिस से तो बचा लिया है, मगर अभी यहाँ से निकलना मुनासिब नहीं। इतने में नीचे भजन गाने की आवाज बंद हो गई। मुझे किसी के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई। मैं जल्दी से पलंग के नीचे चला गया। दरवाजा खुला। ये मेरा मेजबान हिंदू था। उसने आहिस्ता से कहा, पुलिस चली गई है, फिक्र न करो। फिर उसने दिया रोशन किया। कोठरी में दिए की मध्यम रोशनी फैल गई। बाहर आ जाओ। मैं पलंग के नीचे से निकल आया। अब मैंने उस शख्स को दिए की रोशनी में गौर से देखा। 60 के करीब उसकी उम्र होगी। जिस्म दुबला था, रंग गहरा गंदुमी था, बाल सफेद हो रहे थे, माथे पर तिलक। उसने धोती कुर्ता पहना हुआ था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की रहमदिली नजर आ रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ये मुस्कुराहट कोई ऐसी मुस्कुराहट नहीं थी जो कोई लतीफा सुनकर या खुशी की कोई खबर सुनकर चेहरे पर आ जाती है। ये बड़ी बेमामूल सी मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराने से पहले और मुस्कुराने के बाद की मुस्कुराहट मालूम होती थी। मुझे कहने लगा, बेटा नीचे आ जाओ। उसके मुंह से बेटे का लफ्ज सुनकर मैं और भी हैरान हुआ। मैं उसके दुश्मन मुल्क का जासूस था, पुलिस की हिरासत से भागा हुआ था। उस शख्स ने न सिर्फ ये कि मुझे पनाह दी, बल्कि पुलिस के आगे झूठ भी बोला। मुझे बचा लिया था और अब बड़ी शफकत के साथ मुझे बेटा कहकर मुखातिब किया था। मैंने अपनी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हिंदू मजहब, हिंदू देवमाला और संस्कृत जबान का काफी मुतालिया किया था, बल्कि ये चीजें मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा समझकर मुझे पढ़ाई गई थी, ताकि मैं दुश्मन की ज़हनियत को पूरी तरह समझ जाऊं और सही तरीके से सुराग रसानी की लड़ाई लड़ सकूं और दुश्मन से किसी महाज पर भी मार न खाऊं। लेकिन इस हिंदू का सलूक मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि इस शख्स का जवान बेटा मर गया हो और मेरी शक्ल उसके बेटे से मिलती हो। वो मुझे नीचे उस कोठरी में ले गया जहाँ वो चौकी पर बैठा भजन गा रहा था। इस कोठरी में लालटेन रोशन थी, जिसकी बत्ती उसने पुलिस के जाने के बाद मद्धम कर दी थी। वो चौकी पर बैठ गया और बोला, तुम यहाँ सो जाओ, सुबह चले जाना। इस वक्त जाओगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दें, मैंने आपके आगे झूठ बोला कि मैं हिंदू हूँ। अब तो आपको पता चल गया है कि मैं मुसलमान हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने ये सब कुछ जानने के बाद मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। मैं चुप हो गया। वो भी चुप था। चौकी पर आलती पालती मारकर कमर बिल्कुल सीधी करके बैठा हुआ था। उसके बूढ़े और हल्के हल्के तबस्सुम वाले चेहरे पर लालटेन की मध्यम रोशनी पड़ रही थी। मेरी तरफ उसने आंखें उठाई और मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय मुझसे सवाल किया, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने बड़े अदब से कहा, इसलिए महाराज कि मैं आपके इस सुलूक पर इतना हैरान हूँ कि शायद इतना हैरान मैं पहले कभी नहीं हुआ। मुझे एक हिंदू से ऐसे सुलूक की कभी उम्मीद नहीं थी। उस शख्स के चेहरे के बेमामूल तबस्सुम पर जरा सा फर्क न आया। उसने फिर एक और सवाल कर दिया, तुम ये सब कुछ पूछ कर क्या करोगे? मैंने कहा, महाराज कम से कम मेरी हैरानी जरूर दूर हो जाएगी। उसने फिर पूछा, तुम्हारी हैरानी दूर हो गई तो फिर तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? उसकी ये बात बिल्कुल मेरी समझ में न आई। मैंने कहा, मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूँ, आपने मेरी खातिर अपने आप को खतरे में डालकर मुझे बचा लिया। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो मुसलमान होकर हिंदुओं की जबान क्यों बोलते हो?
اب جبکہ اس شخص کے سامنے ساری بات کھل چکی تھی، اس لیے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے جواب دیا، مہاراج، ہندو بن کر بھارت میں پھر رہا ہوں، ہندی بولنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ وہ شخص ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے میری طرف دیکھا، اس کے چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگا، کچھ کھاؤ گے؟ میرے پاس اس وقت گڑ کی روٹی ہے۔ مجھے بھوک بالکل نہیں تھی، صرف پیاس تھی۔ میں نے کہا، صرف پانی پیوں گا مہاراج۔ اس نے کونے میں رکھے مٹکے میں سے مجھے پانی نکال کر دیا۔ کہنے لگا، اس چارپائی پر نہیں، اوپر والی کوٹری میں پلنگ پر جا کر سو جاؤ، تمہارا اس وقت یہاں سے نکلنا ٹھیک نہیں۔ منہ اندھیرے میں تمہیں جگا دوں گا، اس وقت چلے جانا، پولیس گاؤں سے جا چکی ہوگی۔ میں اس شخص کو حیرت اور تشکر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھتا اوپر چلا گیا۔ کوٹری میں دیا جل رہا تھا، میں پلنگ پر لیٹ گیا۔ نیند بالکل نہیں آ رہی تھی، نہ جانے رات کتنی گزر چکی تھی۔ لیٹ کر سوچنے لگا کہ اس شخص کا احسان شاید میں زندگی بھر نہ بھلا سکوں گا۔ خدا جانے یہ کوئی انسان تھا یا خدا نے میری مدد کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ اتار کر وہاں بٹھا دیا تھا۔ کتنے ہی دنوں سے امرتسر جیل کی کوٹری کے سخت فرش پر راتوں کو پہلو بدلتا رہا، اب پلنگ پر لیٹا تو نیند آنا شروع ہو گئی۔ یہ اطمینان بھی تھا کہ کوئی مجھے پکڑنے نہیں آئے گا۔ میں سو گیا۔ منہ اندھیرے مجھے اس شخص نے جگا دیا۔ وہ بڑے آرام سے میرا کندھا سہلا رہا تھا۔ بیٹا اٹھو، تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ کہنے لگا، میں نے تمہارے لیے چائے بنائی ہوئی ہے، باہر غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھو۔ وہ مجھے مکان کی دوسری منزل کے ایک چھوٹے سے دالان میں لے گیا، جہاں ایک بغیر چھت کے غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ نل کا لگا تھا۔ میں نے وہاں سے منہ ہاتھ دھویا، نیچے آ گیا۔ کوٹری میں اسی طرح لالٹین جل رہی تھی، چارپائی پر چادر اسی طرح بچھی تھی، اس پر ایک بھی سلوٹ نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ وہ شخص رات بھر بیٹھا رہا تھا۔ تانبے کے گلاس میں گرم چائے تھی، چنگیر میں ایک روٹی اور تھوڑا سا گڑ رکھا ہوا تھا۔ میں نے ساری روٹی اور گڑ کھا لیا۔ روٹی تھوڑی باسی اور بڑی لذیذ تھی، اوپر سے چائے بھی پی، تازہ دم ہو گیا۔ میں اس نیک دل ہندو کا شکریہ ادا کرنے لگا تو وہ بولا، بیٹا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اب گاؤں سے نکل جاؤ اور جدھر جانا ہے چلے جاؤ، ابھی رات کا اندھیرا ہے، دن نکل آیا تو گاؤں کے آدمی تمہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آدمی ڈیوڑی تک میرے ساتھ آیا۔ میں نے آخری بار اس شخص کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کا نام کیا ہے مہاراج؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، تم میرا جو نام رکھ لو وہی میرا نام ہوگا، اب تم جاؤ۔ میں ڈیوڑی سے نکل کر گلی میں آ گیا۔